اور آخرکار 45 روز بعد دنیا جو ہے وہ آبنائے ہرمز کی خبریں سننے کے بعد آج خوشی کا اظہار کر رہی ہے کہ ایران کی جانب سے یہ ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھول دیا ہے۔ وہ آبنائے ہرمز جس کی وجہ سے تیسری عالمی جنگ ہو سکتی تھی، وہ آبنائے ہرمز جس کی وجہ سے اسرائیل ایک خواب دیکھ رہا تھا گریٹر اسرائیل کا، یہ تمام خواب کیسے چکنا چور ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اپنی سفارتکاری کے ذریعے کس طرح پوری دنیا کو اپنا گرویدہ بنایا، یہ ٹاپکس ہوں گے ہمارے آج کے ویلاگ کے، اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ میرا نام ہے عرفان ملک۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ 2026 میں جب ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جنگ کا آغاز کیا گیا تھا، ایران کے اوپر حملے کیے گئے تھے، اور اس حملوں کے بعد 45 روز تقریباً قبل جو ہے وہ ایران کی جانب سے ایک بڑا جو ہے وہ اسٹریٹجی اپنائی گئی، اور اس جنگی صورتحال کے اندر انہوں نے جب آبنائے ہرمز بند کی تو جس پوری دنیا کا 20% سے زائد تیل جو اس آبنائے ہرمز سے گزرتا تھا، یہ مکمل طور پہ بند ہو گیا۔ اس کے بند ہونے سے جہاں پہ عالمی دنیا کے اندر تیل کی قیمتیں بڑھی، وہیں پر پوری دنیا کے اندر مہنگائی کی صورتحال جو ہے وہ بھی عام آدمیوں کو سفر کرنی پڑی۔ آپ کو، مجھے اور دیگر لوگ جو تھے ان لوگوں کو بھی اس جنگ میں جو ہے وہ اس کے اثرات، آفٹر شاکس ان کو آنے شروع ہوئے، اور تیل کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ ہر چیز جو ہے وہ مہنگائی کی لپیٹ میں گئی، وہ امریکہ ہو، لنڈن ہو، یورپ ہو، پاکستان ہو یا چائنا ہو یا انڈیا ہو، ہر ملک جو ہے وہ اس آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے اس وقت جو مصیبت کا شکار تھا مہنگائی کی۔ لیکن اس تمام صورتحال کے اندر اسرائیل کے جو منصوبے تھے، اسرائیل کی جانب سے جس طرح کی پلاننگ کی گئی تھی، اور اس پلاننگ کو اگر دیکھا جائے تو یہ 30 سال سے پلاننگ کی جا رہی تھی، اور نیتن یاہو کی جانب سے کتنے امریکی جو صدور تھے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ایران جو ہے وہ کسی وقت بھی امریکہ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، ایٹمی صلاحیت بنا سکتا ہے، اور 30 سال کا یہ منصوبہ ٹرمپ نے اس کی مدد کی، اور ٹرمپ کو وہ اس جنگ میں گھسیٹ کے لے کے آیا، جس کے بعد ٹرمپ بھی اس دلدل میں پھنس گیا۔ اس دلدل میں پھنسنے کے بعد جہاں پہ امریکہ خود جو ہے وہ مہنگائی کا شکار ہوا، وہیں پہ پوری دنیا جو ہے وہ اس مہنگائی کی لپیٹ کے اندر آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی جنگ کے خطرات جو تھے وہ بھی امڑنے شروع ہو گئے تھے، کیونکہ ایران کی جانب سے خلیجی ممالک کے اندر جو امریکی بحری بیڑے تھے ان کے اوپر جو بحری بیڑوں کے ساتھ ساتھ جو ایئر بیسز تھی، جو امریکہ کی تنصیبات تھیں، ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا گیا تھا۔ تو اس وجہ سے اسرائیل کا جو پلان تھا، اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا پلان تھا، وہ لگ رہا تھا کہ شاید اس کی جانب جایا جا رہا ہے، لیکن اس دوران پاکستان نے انٹری ماری، اور پاکستان نے اپنی فوجی قیادت اور جو سیاسی قیادت ہے اس نے مشترکہ طور کے اوپر جس طرح ایفرٹس کی، جس کی اس وقت پوری دنیا گرویدہ ہے۔ اور آپ نے اس اعلان کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی سنی ہوں گی کہ جہاں پہ آبنائے ہرمز کو کھول دیا گیا ہے ہر جہاز کے لیے، وہیں پر ٹرمپ کی جانب سے ایران کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بیک گراؤنڈ میں چلنے والی خبروں کا بھی علم ہونا چاہیے، جہاں پہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان سیز فائر ہوا، وہیں پر اسرائیل جو ہے وہ لبنان کے اوپر حملے جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن اس کے بعد پاکستان نے اپنی انٹری دی۔ پاکستان کی انٹری سے فوری طور پہ لبنان کے اندر بھی سیز فائر ہوا، جس کی وجہ سے اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا خواب تھا یہ چکنا چور ہو گیا، اور اس کی جو 30 سال کی پلاننگ تھی وہ پاکستان نے صرف چند دنوں کے اندر ملیہ میٹ کر دی۔ یہ ایک کافی ڈرامائی سٹوری تھی، اور اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو کس طرح پاکستان نے اپنی بہترین سفارتکاری، فوجی قیادت اور تمام جو لوگ اس نیٹ ورک کے اندر شامل تھے، جس طرح انہوں نے سفارتکاری کی، جس طرح انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے اس نے سکھ کا سانس لیا، اور جو تھرڈ ورلڈ وار تھی اس کا خطرہ بھی ٹلا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کے جو ایک خواب تھا گریٹر اسرائیل کا، اس کو بھی خاک میں ملایا۔ اس وقت کی صورتحال اگر بات کی جائے، جب ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کھولی گئی اور ٹرمپ کی جانب سے ایران کا بھی شکریہ ادا کر دیا گیا ہے، تو اس وقت اگر آپ اسرائیلی میڈیا کو جو ہے وہ فالو کریں، اسرائیلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کریں، تو وہاں پہ اس وقت صفِ ماتم بچھا ہوا ہے۔ اسرائیل کے جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے جو پلاننگ تھی، اسرائیل کی جو اپنی اسٹریٹجی تھی،
وہ تمام کی تمام ملیہ میٹ ہو چکی ہے، کیونکہ ایک طرف اس کو لبنان میں سیز فائر کرنا پڑا، ایران میں سیز فائر کرنا پڑا، اور جو ان کی پلاننگ تھی کہ آبنائے ہرمز اگر بند رہے گی تو امریکہ کو اس جنگ میں وہ دوبارہ لے کے آئے گا، وہ بھی آج ناکام ہو گئی، اور اس کی ایک بڑا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کی فوجی قیادت اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی قیادت ہے اس کا بنتا ہے وزیر اعظم پاکستان اور دیگر جو ان کی ٹیم تھی ان کی جانب سے جس طرح کی پالیسی اور جس طرح کی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا گیا، اس نے پوری دنیا کو اس وقت تھرڈ ورلڈ وار سے بچایا، ساتھ ہی گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بھی خاک میں ملایا۔ اب اس حوالے سے بات کی جائے کہ اسرائیل کے اندر جو صورتحال ہے، جس کو اسرائیل کے اخبارات، اسرائیل کے دفاعی تجزیہ نگار اور اس میں خصوصی طور پہ موساد کے جو سابقہ چیف ہیں ان کی جانب سے، اور جو آئی ڈی ایف ہے ان کے جو رہنما ہیں، جو ان کے سابقہ افسران ہیں، ان کی جانب سے جو بیان دیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اس وقت اسرائیل جو ہے چاروں شانے ہیں اس کے چت ہو چکے ہیں، کیونکہ اسرائیل کی جو پلاننگ تھی گریٹر اسرائیل کی، جس کے لیے اس نے اپنے فوجیوں کو گریٹر اسرائیل کے جو بیچ تھے وہ بھی لگا دیے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرف جو ہے وہ پلان کیا جا رہا تھا کہ گریٹر اسرائیل کو بنایا جائے، اور جتنے بھی ممالک اس میں شامل ہیں گریٹر اسرائیل کے اندر اگر وہ شامل کرنا چاہتا تھا تو اس میں پہلے جو ہے وہ جو سیکیورٹی کی صورتحال اس کو خراب کرے، تاکہ وہاں پہ اسرائیل اپنا جو ہے وہ گھنونے منصوبے ہیں اس کو تکمیل تک پہنچا سکے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے جو پلان ہے اس کو کامیابی نہ ملے تو کوئی بھی پلاننگ کسی کی نہیں چلتی، کیونکہ صرف پلان وہی چلتا ہے جو رب کا منصوبہ ہوتا ہے، اور رب کا منصوبہ اس وقت یہی لگ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ چاروں شانے جو ہے وہ چت ہو چکا ہے، اسرائیل کو بری طرح شکست ہوئی ہے، اور جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں اسرائیل کے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت اسرائیل بری طرح پھنس چکا ہے، کیونکہ جہاں پہ لبنان کے اندر سیز فائر ہو چکا ہے، ایران کے ساتھ سیز فائر ہو چکا ہے، ان کی ڈیل ہونے والی ہے ایران کی اور امریکہ کی، اس حوالے سے جو امن معاہدے ہو رہے ہیں، اس کے بعد تمام دنیا جو ہے وہ غزہ کے اوپر بھی بات کرے گی، وہ فلسطین کے اوپر بھی بات کرے گی، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے جس طرح وہاں پہ جینوسائیڈ کیا گیا، وہاں پہ نسل کشی کی گئی، بچوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو، نہتے لوگوں کو، اسکولوں کو، مدارس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہاسپٹلز تھے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا اور وہاں پہ جینوسائیڈ کی گئی تھی۔ اب دنیا کی نظریں اس پہ بھی ہیں، اور اس حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو دنیا جو ہے اس معاملے کو ختم کرنے کے بعد اب اسرائیل کی جانب رخ کرے گی، کہ اسرائیل کی جانب سے جس طرح جینوسائیڈ کیا گیا، جس طرح وہاں پہ غزہ کے اندر قابض فوج وہاں پہ ان کی بیٹھی ہوئی ہے اسرائیل کی، اور فلسطین کے اندر قابض فوج بیٹھی ہوئی ہے، اس کو بھی اب آزادی دلوائی جائے۔ تو اب یہ وقت ہے کہ جہاں پہ پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، دنیا نے اپنا کردار ادا کیا، ترکیہ نے اپنا کردار ادا کیا، اور چین کی جانب سے زبردست قسم کی جو خارجہ پالیسی اور جو حکمت عملی اپنائی گئی، وہیں پہ روس کو بھی شامل کیا گیا۔ تو یہ ایک بلاک جو ہے یہ اب اسرائیل جو ہے وہ اپنی موت آپ مرے گا، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے جو ظلم و ستم کیے گئے تھے، کیونکہ یہ کہا تو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رسی دراز ہو جاتی ہے، تو اب اسرائیل کی رسی جو ہے وہ کھینچنے کا وقت آ چکا ہے، اور اسی طرح جس طرح ایران کے اندر سیز فائر کروایا گیا، لبنان کے اندر سیز فائر کروایا گیا، اس پلاننگ کو بھی حصہ بنایا جا رہا ہے کہ آئندہ جو ہے وہ غزہ اور فلسطین کے اوپر بھی بات کرے گی پوری دنیا، اور اس میں پاکستان جو ہے وہ لیڈ رول ادا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل کے اندر اس قسم کی پلاننگ جو ہے وہ ان کے مقامی اخبارات جو ہیں وہ دے رہے ہیں کہ لبنان کے اندر جو سیز فائر ہوا ہے اس کو ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے کہ اس کو توڑا جائے، کیونکہ اگر اس کو توڑا نہیں جائے گا، اسرائیل کسی نئی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، تو اسرائیل کے اندر جو نیتن یاہو کے خلاف مقدمات ہیں، نیتن یاہو کے خلاف کیسز ہیں، اس کے اوپر بات ہوگی، غزہ کے اوپر بات ہوگی، فلسطین کے اوپر بات ہوگی۔ تو ان ساری چیزوں سے رخ موڑنے کے لیے دنیا کا اس وقت نیتن یاہو نئی پلاننگ کے لیے تیار ہے، اور اس کی یہ پلاننگ ہے کہ وہ کسی طرح لبنان کے اندر جو حزب اللہ اور دیگر جو فورسز ہیں ان کے اوپر دوبارہ سے جو ہے وہ حملے جاری شروع کرے، تاکہ جو سیز فائر بھی ختم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی نظریں اس کے جو گنونے اور جو اس کے جرم ہیں، جنگی جرائم ہیں، اس کے اوپر نہ آ سکیں۔ اور اس حوالے سے اگر یہ بھی بات کی جائے کہ
بہت ہو چکا نیتنیاہو کی طرف سے جو ظلم و ستم ڈھائے گئے تھے اس کی اب لگ رہا ہے کہ بالکل اختتام کی جانب ہے، اور نیتنیاہو کو لمبی سزا بھی ہونے والی ہے، کیونکہ عدالت کی جانب سے ایسے کافی عندیے دیے جا چکے ہیں، اور یہ بات اسرائیل کا جو میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، اسرائیل کا لوکل میڈیا، اسرائیل کے اخبارات، اسرائیل کا سوشل میڈیا یہ بات کر رہا ہے، جس کے اندر بہت سے جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں ان کی جانب سے اور جو نیتنیاہو کی پالیسیز کے خلاف ہیں ان لوگوں کے بیانات شامل کیے گئے ہیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نیتنیاہو اب لمبی جیل جو ہے وہ گزارے گا، اور اس کی آخری زندگی جو ہے وہ جیل میں ہی گزرے گی، کیونکہ اس کے جنگی جرائم کا جو لسٹ ہے وہ کوئی چھوٹی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غزہ کے اندر جینوسائیڈ کیا گیا اب اس کو بھی ختم کیا جائے گا، یعنی کہ اب ایران اور لبنان کے بعد جو سیز فائر ہوگا وہ غزہ میں اور فلسطین کے اندر جو ہے وہ جس طرح جینوسائیڈ کیا گیا، جس طرح وہاں پہ قبضے کیے گئے، اسرائیل کو واپس اس کی اپنی جو ٹیریٹری ہے وہاں تک محدود کیا جائے گا، اور جس طرح اس نے قبضہ کیے لبنان کے کچھ حصوں کے اوپر، غزہ میں فلسطین کے اندر قبضے کیے، ان قبضوں کو بھی گرانے کے لیے، ختم کروانے کے لیے بات کی جائے گی، اور اس میں پاکستان اپنا ایک بڑا کردار ادا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت اس بات کے اوپر جو ہے وہ قائل ہو چکی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کہ جس طرح اس نے جینوسائیڈ کیا، پوری دنیا کے جو حکمران ہیں ان کے اگر بیانات دیکھے جائیں، جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کی جانب سے جس طرح کے بیانات دیے گئے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ بہت ورسٹ کنڈیشن جو ہے وہ پیدا کر دی ہے اسرائیل نے، لیکن اب اس کی رسی جو تھی وہ اس کو ٹائٹ کرنے کا وقت ہے، اور اب نیتنیاہو اپنی ساری زندگی جیل میں گزارے گا۔ بہت شکریہ۔